السلام علیکم۔ ناول جنت کے پتے، رائٹر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 32۔ وہ جب میٹرو کی سیڑھیوں پہ تھی تو جہان نے اسے دور سے لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تب اس نے اس کے ایک تصویر کھینچی تھی۔ کبھی بعد میں وہ اسے یہ تصویر دکھائے گا کہ ہاں وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ تھا جب اس کی جوتی ٹوٹی تھی۔ وہ اسے پسند کرے گی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ تھا، وہ اسے ضرور بتائے گا۔ اندر ٹرین میں وہ اتفاقی طور پر اس سے ملا اور پہلی بات اس نے حیا کو ویکینڈ پر گھر آنے کو کہا۔ وہ اس کو اس رویے پہ حیران تھی، وہ خود بھی حیران تھا۔ البتہ سارے میں ایک چیز اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بلکہ بات گہری سرخ لپسٹک کی تھی، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ اب برابر میں کسی کے استنبول میں اور ایک مرد کے ساتھ، اور اس کی سرخ ہیل بھی تو ٹوٹی تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہی اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ تک جائے تو پھر لعنت ہے جہان سکندر پر۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں پیدل چل سکتا تھا، مگر حیا نہیں۔ اس نے فوراً سے اپنے جوتے اتار دیے۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی۔ اب کی بار وہ حیران نہیں تھا، ایسا ہی تو تھا، ایسا ہی صحیح۔ ریسٹورنٹ میں اس نے یوں ہی مذاقاً اسے کوٹ کا حوالہ دیا تاکہ وہ واپس جا کے کسی سے اس بات کا مطلب پوچھے اور آئندہ اس طرح کا کوٹ پہن کر باہر نہ نکلے۔ مگر ساری گڑبڑ تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبدالرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا۔ کافی کی بھاپ نے لمحہ بھر کو اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا، گو کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہی سنبھل گیا تھا، مگر وہ سیکنڈ بہت بھاری تھا۔ اگر اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتی تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا گدھا ہی عبدالرحمن تھا۔ گدھا ہی تو تھا، وہ جان ہی نہ پایا کہ اس کی بیوی اس کے کوٹ سے واقف ہے۔ وہ مگر کیسے جانتی تھی؟ اس نے بالخصوص اس سے ہی عبدالرحمن پاشا کا کیوں پوچھا؟ وہ اندر تک گڑبڑا گیا تھا اور بات کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے شاید لمحے بھر کو ذہنی طور پر اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کے فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے یہ خیال نہ کر سکا کہ اس پہ عبدالرحمن پاشا لکھا ہوا ہے۔ یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، آج اس کا دن ہی خراب تھا۔ اس وقت قریب سے 2 ویٹر ایک ساتھ گزر رہے تھے۔ میزوں کی میز پوش زمین تک گرتی تھی۔ ایسے میں اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی چھتری کو راستے پر ذرا سا سرکایا تو اس کے حرکت نے حیا نے نہ دیکھی تھی نہ ہی ویٹرز نے، اور وہ گر کر ساری چائے انڈیل گئے تھے۔ اس سارے میس میں حیا کو بل والی بات بھول چکی تھی۔ اس نے بہت آرام سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کرنسی نوٹ رکھ دیا۔ ہاں، مگر حیا کا ہاتھ جلا تھا اور پتہ نہیں کیوں تکلیف اسے ہی ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، اور پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی تھی۔ کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تھی؟ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا۔ یہی جاننے کے لیے اس نے واپسی پہ حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنے پر لگائے، کیونکہ اس کی اسٹوری میں جھول ہے۔ اس کی اسٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور حیا کا چہرہ دیکھا، کیونکہ اسٹوریز جاسوسی بنایا کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ جانتی تھی تو اس بات پر ضرور چونکتی، مگر وہ نہیں چونکی۔ اسے ذرا اطمینان ہوا۔ وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والے کوئی سیاح پہلے ہی روز اسے جان لے، مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبدالرحمن پاشا کا ذکر سنا جو اس کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ بہرحال پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے کہے کہ ادلار میں کام کرتا ہے، مگر اب یہ خطرے والی بات تھی، سو اس نے دوسرا کوئی ڈھونڈا۔ وہ بیچارہ تو استقلال اسٹریٹ کا ایک معمولی ریسٹورنٹ اونر تھا، حیا نے یقین کر لیا۔
پاکستان جانے سے قبل وہ ممی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر وہ اس کو غیر موجودگی میں آ جاتی ہے تو وہ اسے ابا سے ملنے مت دے۔ وہ بہت تاکید کر کے گیا تھا۔ پھر پاکستان جا کر وہ ذرا مصروف ہو گیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ارم کے پاس جا سکے، مگر وہ ڈولی کو ارم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک پروفیشنل کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اسے معلوم تھا ارم ضرور فون کر کے حیا کو بتائے گی۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا حیا اسے نہ بھولے۔ کہیں دور اندر اس کو یہ انسیکیورٹی تھی کہ وہ اسے بھول جائے گی۔ اس خیال کے بعد دل جیسے خالی ہو جاتا تھا۔ ویکینڈ پر وہ واپس آ گیا۔ ابھی ایئرپورٹ کے راستے میں تھا پرانے شہر میں جب حیا کا فون آ گیا۔ وہ ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں ذرا سا مسرور ہوا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا وہ ان کے گھر آ رہی تھی، لیکن جب تک وہ پہنچا وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دفعہ وہ کہہ کر گیا تھا کہ ابا کو اس سے ملنے مت دینا، مگر ممی بھی تو اس بات پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ اسے سخت غصہ اور افسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں ابا نے کیا کیا اور کیا کہہ دیا ہوگا۔ وہ اکثر پاک اسپاک کا ذکر کرتے ہیں جو کہ انہوں نے مارا تھا۔ ممی ان کی باتوں کو پاگل پن یا محول کرتی ہیں، البتہ وہ ان کا پس منظر جانتا ہے، اس لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ البتہ کوئی دوسرا ان باتوں سے کھٹک بھی سکتا ہے۔ حیا شاید ابا کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں، ماموں نے اس بات کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی ہوگی، سو اس نے گھر کی بیرونی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے حیا کو ابا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے۔ بات ٹھیک بھی تھی۔ وہ ممی اور ابا اکٹھے پاکستان کبھی نہیں جا سکتے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے الفاظ کی پہیلیاں نہیں پکڑ سکتی۔ مگر اس واقعے نے اس کا سارا موڈ برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بھی وہ جاتے ہوئے حیا سے کہہ گیا تھا کہ کھانا ضرور کھا کے جائے۔ پہلی بار بھی وہ کھانا کھا کر نہیں گئی تھی۔ وہ اس کا مداوا کرنا چاہتا تھا۔ حیا کو وہیں چھوڑ کر وہ ادار چلا آیا۔ ہوٹل جانے کے بجائے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور ذرا حلیہ ٹھیک کر کے باہر نکلا۔ تبھی عائشہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اس سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ بولنا شروع ہوئی تو اس نے خاموشی گمان کی کہ اس نے عائشہ کو اپنے کاموں میں مصروف کر دیا ہوا ہے۔ وہ امین اڑ گئی۔ یہ لڑکی واقعتاً اس کے لیے مصیبت کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ کیا پاشا بی کا تمہارے سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ میں نے تو پچھلے برس سے انہیں نہیں دیکھا، اس نے شانے اچھا کر لاپرواہی سے کہا۔ وہ چند لمحے تک لب بھیجے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اسے عائشہ سے یہ امید کبھی نہیں تھی۔ لمحہ بھر کو وہ خود بھی سناٹے میں رہ گیا۔ تم دنیا کے سب سے بڑے جھوٹے ہو، تم نے خود اس کو نکالا ہے۔ مجھے کبرا خانم کے بیٹے نے بتایا کہ کچھ دن پہلے وہ تمہاری آفس میں آیا تھا اور تم دونوں جھگڑ رہے تھے۔ تم جانتے ہو اس کی وجہ سے آنی کتنی تکلیف میں ہے، اور تم پھر بھی اس کو دکھ دے رہے۔ ان کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ پاشا بھی زندہ ہے اور وہ ٹھیک ہے؟ تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے کہتی، اپنا سرخ پڑتا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے دباتی رہی۔ اس کا اپنا ہاتھ بھی بہت دکھ گیا تھا اور وہ جیسے یہ سب کر کے ذرا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا اعتقاد نہیں رہا۔ تم ہماری زندگیوں سے کیوں دور نہیں چلے جاتے، اور تم کسی دن سارا مال سمیٹ کر دور چل کے بھاگ جاؤ گے، میں جانتی ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ آنی وہ کتنا ہرٹ ہوں گی، اور میری بہن، اس کی آواز میں دکھ کے بجا غصے نے لے لی۔ میری بہن سے بے تکلف مت ہوا کرو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تمہاری وجہ سے ہرٹ ہو۔ سنا تم نے؟ وہ سرخ ہاتھوں کی انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جہان نے اسی انداز میں ہاتھ اٹھا کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نکل جاؤ اس کمرے سے، ابھی اسی وقت نکل جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ مزید کوئی الفاظ کہے بنا گیلے چہرے کے ساتھ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد جہان نے ہاتھ سے اپنا رخسار کو چھوا۔ کیا یہ صلہ ہوتا ہے قربانیوں کا؟ ساری زندگی غارت کر دو اور بدلے میں کیا ملے گا؟ گالیاں، تھپڑ، لعنت، ملامت؟ مگر نہیں، انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویوں کا افسوس کیا کرنا۔ رات کھانے کے بعد وہ بہت سوچ کر عائشہ کے پاس پیچھے باغیچے میں آیا۔
وہ اپنے ورک ٹیبل پر کام کر رہی تھی۔ اسے بس نظر اٹھا کر دیکھا اور خاموشی سے کام کرنے لگی۔ وہ اسے مزید جھوٹ بول کر نہیں رہ سکتا تھا، سو اس نے سچ کی ذرا سی ملاوٹ کر کے اسے بتایا کہ وہ دراصل ترکی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کی اور پاشا بی کی یہی ڈیل تھی، اس لیے وہ ساتھ کام کرتے ہیں۔ مگر پاشا بی گرفتار ہو گیا تھا، اور اگر آنی کو یہ بتایا جاتا وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوتی۔ ہاں، وہ پاشا بی سے اس دن جھگڑا ضرور تھا، مگر صرف اس لیے کہ وہ چاہتا تھا کہ طیب حبیب پاشا آنے سے آ کر مل لے، مگر پاشا اپنی مجبوریوں کا رونا روئے جا رہا تھا، جن کی وجہ سے وہ آنے سے نہیں مل سکتا۔ کون سی مجبوریاں؟ اگر وہ جیل سے رہا ہو گیا ہے تو وہ یہاں کیوں نہیں آتا؟ وہ متوس سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو، وہ رہا نہیں ہوا، وہ مفرور ہے، اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے، اس طرح آزادی سے نہیں گھوم پھر سکتا، مگر پھر جلد وہ واپس آ جائے گا۔ لیکن یہ جیل والی بات وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پہ عائشہ نے وعدہ کر لیا اور معذرت بھی کر لی، مگر اس نے عائشہ کی معذرت قبول نہیں کی۔ آخر اس نے بہت سختی سے کہا تھا، مجھے تمہارے رویے سے دکھ پہنچا ہے، میں اپنا کام ختم کر کے تمہارے خاندان کا سارا روپیہ پیسہ تمہیں لوٹا کر یہاں سے چلا جاؤں گا، اور تم یا تمہاری بہن سے بے تکلف نہیں ہوں گا، لیکن تمہاری اس بدتمیزی کو بھلانے کے لیے مجھے کچھ وقت لگے گا۔ سوری، اس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ آیا۔ ایک دفعہ پھر عائشہ کو مصروف کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اب کتنے ہی دن وہ اس سے ندامت سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ گڈ، ویری گڈ۔ ویلنٹائن کی رات اس نے ہاشم کے ذریعے حیا کے کمرے میں باہر پھول رکھوائے تھے۔ البتہ آج اس نے کاغذ پر اپنے پیغام کے ساتھ نیچے لائم انک سے ARP لکھ دیا۔ ساتھ میں اس نے کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا اسپرے کر کے بند کیا تھا، تاکہ کھولنے پہ وہ گیلائی محسوس ہو اور وہ اسی آنچ ضرور دکھائے۔ پتہ نہیں وہ ARP سے کیا اخذ کرتی ہے۔ اس نے ARP کے نام کی تختی ادلار میں اپنی آفس کے باہر بھی لٹکا رکھی تھی۔ لوگ اس کو عبد الرحمن پاشا کا مخفف ہی اخذ کرتے تھے، جبکہ وہ اسے اپنی کوڈ نیم ایجنٹ روز پیٹل مراد لیا کرتا تھا، شاید اس لیے کہ عبد الرحمن پاشا کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ کبھی بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ایک بات اسے تنگ کر رہی تھی، حیا کو کس نے بتایا کہ عبد الرحمن پاشا کون ہے؟ وہ ادلار میں مشہور تھا، مگر استنبول تو ایک پوری دنیا تھی، وہاں اس کو کم ہی لوگ جانتے تھے۔ یقیناً کسی ایسے شخص سے ملی ہوگی جس کا عبد الرحمن پاشا سے ماضی میں کوئی واسطہ ہو چکا ہوگا۔ جو بھی تھا، دنیا واقعی گول تھی، مگر وہ صرف یہ جانتا تھا کہ وہ کیا جانتی ہے۔ جہان ہی عبد الرحمن پاشا ہے، وہ ایک دن اسے ضرور بتا دے گا، مگر اس دن کے آنے تک اس چیز کو راز رکھنا ہوگا۔ جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ وہ دونوں زندگی کے سفر میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں، تب تک وہ ایک اچھے ایجنٹ کی طرح اپنے ادلار والے کور کو استقلال اسٹریٹ والے کور سے الگ رکھے گا۔ بہارے، اس نے بے تکلف ہونا واقعی چھوڑ دیا تھا۔ بہارے سے، عائشہ سے وہ خود مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ویسے بھی ادلار میں حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر گزارتا۔ اسے معلوم تھا طیب حبیب پاشا پھر کسی دن جھگڑا کرنے پہنچ جائے گا۔ لالچی انسان صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ پھر ایک دن خود تو نہیں آیا، مگر اسے ایک ساتھی عورت کو برگر کنگ اس سے بات کرنے بھیج دیا۔ پاشا بھی فوری طور پر کسی دوسرے ملک سیٹل ہونا چاہتا رہا تھا، مگر اسے اس کی فیملی سمیت یہاں سے بھیجنا جہان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے ساتھ خاتون سے بحث کرتا رہا، وہ انتظار اور اعتبار کرنا سیکھ جائے، مگر گفتگو تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ ساتھ ہی بار بار اس کا موبائل الرٹ دے رہا تھا کہ بالآخر اس نے گفتگو کے درمیان میں رک کر موبائل دیکھا۔ اس کا ٹریسر الرٹ، اس کی بیوی قریب ہے، استقلال اسٹریٹ کے دہانے پر۔ اللہ اللہ، یہ ساری عورتوں کو لڑنے کے لیے آج کا دن ہی ملا ہے۔ وہ جی بھر کر بیزار ہوا تھا۔
یہی ڈر تھا اسے اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کی کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو نہ دیکھ لیں، دوسرے معنوں میں اس سے کوئی کمزوری پکڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو وہ چاہتا تھا۔ جب بھی وہ فوراً ان باہت پاشا بی کے ساتھ لڑکی سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر باہر نکلا تھا، مگر پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا، کیونکہ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک سی آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اس سے ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نباہت اس کے بارے میں کچھ جانے، اس لیے اسے سختی سے بات کرتے حیا کو خود سے دور کرنا پڑا۔ مزید مسائل پالنے کا وہ متحمل نہیں تھا، مگر اس کا اپنا دل دکھ گیا تھا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بری طریقے سے ہرٹ ہوئی تھی اور یہ بات اب جہان کو ہرٹ کر رہی تھی۔ کچھ دن اس نے صبر کیا، پھر سوچا جا کر اس سے معذرت کر لے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس لڑکی کو دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، بھلے ان دونوں کا رشتہ قائم ہو یا نہ ہو۔ وہ اس کے ڈوم کا نمبر وغیرہ سب جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون کروا کر فاطمہ مامی سے ڈوم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا تھا، تاکہ وہ بعد میں وضاحت کر سکے کہ اس کے ڈوم نمبر کیسے پتہ چلا۔ جب وقت ملا تو ایک شب وہ سمبھاجی چلا آیا۔ حیا کے ڈوم بلاک کے بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے فون کان سے لگائے زینے اترتے دیکھا۔ اسکارف میں لپٹا دودھیا چہرہ اور سرمئی آنکھیں، وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، مگر اس کی بہت اچھی یادداشت اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، مگر کہاں، کب اور کیسے؟ وہ یہی سوچتا ہوا اوپر آیا اور انہی سوچوں میں غلطان اس نے اپنی ازلی بنا چاپ پیدا کیے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ دھکیلا، اور پھر جو ہوا وہ بہت برا ہوا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس ٹرے میں پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی۔ ایک غیر متوقع سے ٹکر لگی اور ٹرے زمین بوس ہو گئی۔ وہ سخت متاسف و ششدر ہو گیا۔ بہت محنت سے بنائی گئی چیز کو صرف اس کے لمحے بھر کی غفلت نے تباہ کر دیا تھا۔ وہ ایکسکیوز کرنا چاہ رہا تھا، اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، مگر اس کی بیوی کی ایک دم سے ری ایکٹ کرنے والی عادت، پہلے سلیش پھر حماد کی انگلیاں اور اب جنجر بریڈ کا ٹکراؤ اٹھا کر اس نے جہان کے منہ پر دے مارا، مگر اس سے زیادہ تکلیف اس کے الفاظ نے پہنچائی۔ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے لیے دکھ اور عذاب کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ وہ واقعی چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی سے نکل جائے۔ وہ جھیل تک اس کے پیچھے گیا، پھر اسے بتانے کی کوشش کی۔ اپنی تیز زندگی میں بہت تیز چلتی ہوئی وہ اس کا بہت سا نقصان کر بیٹھا ہے، مگر وہ اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بہت دیر تک جھیل کے کنارے بیٹھا رہا۔ آج وہ بہت غصے میں تھی، اور یہ غصہ صرف جنجر بریڈ ہاؤس کے ٹوٹنے کا نہیں تھا۔ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ باقی تھا؟ اس نے کہا، اس کی زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں۔ کیا وہ اس کے سفید پھولوں کو بھیجنے والے سے پریشان تھی؟ کیا وہ اسے خواہ مخواہ اذیت دے رہا تھا؟ کیسے وہ کچھ ایسا کرے کہ حیا کے مسائل حل کر لے، یا کم از کم وہ اس پہ اتنا بھروسہ تو کرے کہ وہ اپنے مسائل شیئر کرے۔ ہاں، ایک کام ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنی موجودگی میں عبد الرحمن پاشا کی طرف سے اسے کال کرے تو شاید وہ اسے بتا دے کہ یہ آدمی اسے ستا رہا ہے۔ تب وہ اس کو اکٹھے بیٹھ کر حل کر سکیں گے، مگر وہ اس پر اعتبار کرے تو نا۔ اس نے ریکارڈ کال کا ٹائم سیٹ کیا اور پھر حیا کے ڈوم تک گیا، اسے کال کی اور حسب توقع اس نے کال اٹھا لی، لیکن جیسے ہی حیا کو پتا چلا وہ اس کے کمرے کے باہر ہے، وہ ایک دم بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ وہ حواس باختہ بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی، جیسے وہ سب کچھ کرنے کے بعد اسے پچھتاوا تھا، مگر یہ بات کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ جہان نے سوچا چائے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ دونوں کچن میں چلے آئے۔ اگر جو اسے بہارے گل یوں کام کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو غش کھا کر گر پڑتی، مگر یہاں تو وہ برگر کنگ کا ہیڈ شیف تھا
اور اس کام میں اس سے زیادہ آرام دہ احساس ہوتا تھا، شاید اس کے لیے یہ فطرت سے زیادہ قریب تھا۔ وہ دونوں کچن میں تھے جب اس کی ٹائمنگ کال بج اٹھی۔ اس نے سوچا تھا کہ 10 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کے بعد اسے فون حیا کے ہاتھ سے لے لینا ہے، اس لیے کال 10 سیکنڈ کی ریکارڈ کروائی تھی اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، مگر اس کے باوجود حیا نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ وہ یا تو اس پر بھروسہ نہیں کرتی تھی یا پھر اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ پچھلی باتیں بھلانا چاہتا تھا کہ حیا اس پر بھروسہ کرنے لگے، اس کے ساتھ کچھ شیئر کرے، سو اس نے ایک کوشش کرنی چاہی تھی۔ حرج ہی کیا تھا آخر؟ ویسے بھی اس دن کے رویے کی معذرت ابھی قرض تھی، اس لیے اس نے اس ہفتے رات کا ڈنر پلان کیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اس پر کتنا اعتبار کرتی ہے۔ وہ اس کے پھول بھیجے گا، وہ پھول لے کر جہان کا سامنے کیا رد عمل دے گی؟ اگر وہ اسے سچ بتا دے گی ہے تو وہ اس کو سچ بتا دے گا، ہاں وہ اس سے اسی وقت سب کچھ سچ بتا دے گا۔ ایک بعد ٹاکسم اسکوائر کے گرد کسی تاریک گوشے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کے سب پہلوؤں پر اس کے سامنے روشنی ڈال دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس سے زیادہ اس ڈرامے کو وہ نہیں چلانا چاہتا تھا، اور آج تو اصول وہ اتنی پریشان ہوگی کہ لازمی اس کے ARP کا قاصد باب کرنے کے سعی کرے گی، کیونکہ وہ پہلی گاڑی بھی تو بھیجے گا تاکہ وہ مزید پریشان ہو جائے۔ بس یہی چاہتا تھا وہ اس کا، اور ڈنر پہ وہ سارے میس کریٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر جس چیز نے اسے غصہ چڑھایا وہ یہ تھی کہ عبد الرحمن کے بھیجی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ اتنے آرام سے یوں کیسے کسی کی گاڑی میں بیٹھ گئی؟ گاڑی بھیجتے ہوئے ہاشم کو تاکید کی تھی کہ وہ عبد الرحمن کا نام صرف اس لیے اس کے پوچھنے پر لے گا، ورنہ وہ جہان سکندر کا ٹاکسم کہے گا، اور کوئی بھی عقل مند لڑکی اس طرح کنفرم کیے بغیر نہیں بیٹھے گی کہ اس کو کسی ڈرائیور کے ساتھ۔ مگر جب وہ گاڑی میں آئی تو اسے بے اختیار دھکا سا لگا تھا۔ کیا وہ واقعی ہر کسی کے گاڑی میں بیٹھنے والی لڑکی تھی؟ بے اختیار اسے وہ رات یاد آئی جب حیا اس کو اس لڑکی کی گاڑی میں بیٹھے دیکھا تھا۔ جو نرم گوشہ پھر سے اس کے دل میں بننے لگا تھا وہ پل بھر میں دب گیا۔ گو کہ وہ کہہ رہی تھی وہ اسے جہان کی گاڑی ہی سمجھی تھی، مگر اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ یوں ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اسے سخت غصہ چڑھا تھا، مگر پھر وہی حیا کی عادت، وہ غصے میں ہاتھ مار کر گلدان توڑ کر چلی گئی۔ اسے ذرا افسوس ہوا، لیکن یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہ تھی۔ اگر اس کی جگہ وہ گاڑی کسی اور نے بھیجی ہوتی تو اس نے گلدان کے پیسے ادا کیے اور تب دیکھا وہ اپنا موبائل بھی ادھر بھول گئی ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برگر کنگ آیا۔ یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا جس کو وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب وہ کل ادلار جائے گا تو وہاں رکھے سروس آلات میں سے ایک اچھا سا ٹریسر اس میں لگا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ موبائل لے کر بے وقت آ گیا۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے۔ اس طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا اور اس وقت میں اس کا باس اسے ہدایت کر دیتا تھا۔ اسے بھی اب یہی ہدایت ملی تھی، یعنی وہ کچھ دن کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کہہ کر ادلار سے پیک اپ کر کے آیا تھا۔ در حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو بس یہی بتایا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے پہلے یہی کہتا تھا کہ وہ نہیں چاہتا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک اس کی راہ دیکھتا رہے، اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا۔ وہ ہوٹل میں تھا جب اسے حیا کے دوست DJ کا فون آیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بے وقت جانا چاہتی تھی، اس کو ان کی کمپنی چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جہان ان کے ساتھ ادلار تک آ جائے۔ اب وہ کیا کرے؟ جہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے ادلار نہیں گیا تھا۔ وہاں تو ہمیشہ عبد الرحمن پاشا جاتا تھا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اس لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح اسے ادلار چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی،
پتہ نہیں کیوں کرنی تھی مگر کرنی تھی۔ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام پیک کرتے ہوئے وہ اپنی اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا۔ نامحسوس طریقے سے وہ پھر اس لڑکی سے حیا پر آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا۔ عبدالرحمن پاشا کے نمبر سے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر ناٹک کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکھڑو آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ اب وہ کسی امیر آدمی کے سارے جاہ و حشمت دیکھ کر بھی اسے معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کی وجہ سے انکار کر دے گی، اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان کیوں ہو، وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا تھا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکی جس آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہے وہ جہان ہے، مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کی، فون بند کر لیا۔ چلو ایک آخری کوشش، اور پھر عبدالرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ آنی ان لوگوں میں سے تھی جو اسے کی مٹھی میں تھی۔ اس نے آنی کی مدد چاہی، ان کو ایک اسکرپٹ یاد کروا دیا کہ اس لڑکی کو آپ نے یہ کہنا ہے، اگر وہ ہاں کہے تب یہ کہنا ہے، اگر نہ کہے تب یہ کہنا ہے۔ آنی کو اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ آنی مان گئی۔ ویسے بھی جو باتیں انہوں نے اسے کہنی تھی ان میں کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا۔ عبدالرحمن نے واقعی اسے اس چیز لنچ والے دن دکھایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا خادم تھا۔ خادم یعنی سرونٹ، سول سرونٹ، گورنمنٹ سرونٹ۔ وہ بیچارہ میجر جسے اس نے بے عزت کیا تھا وہ کرنل گیلانی کا بیٹا تھا، اور حیا کی ویڈیوز ہٹوانے کے لیے اس نے جہان کی مدد کی تھی۔ بہرحال اہم بات یہ تھی وہ انکار کرتی یا سوچنے کے لیے وقت مانگتی۔ اس نے سوچا تھا بیوقدا کی گلیوں میں اپنی رف سی جینس سویٹر اور بکھرے بال والی ہولیوں میں پھرتے ہوئے اسے اپنا کوئی شناسا نہیں ملے گا۔ آخر بیوقدا کے ساتھ 1000 رہائشی افراد میں سے ہر شخص اس کو جاننے والا تو نہیں تھا، مگر وہ غلط تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے ساتھ ادلار آ گیا، اور جب وہ تینوں ٹہلتی ہوئی بازار میں پہنچی تو سڑک کے وقت میں مجمع سا لگا۔ بہارے گل کا ریڈ کارپٹ شو، اف! حیا اور ڈی جے بے اختیار اس کی تصاویر بنانے لگیں، اور وہ ذرا سا رخ موڑے ناگواری سے سارا تماشا دیکھنے لگا۔ وہ اس طرح کھڑا تھا کہ بہارے کے اس کی جانب پشت تھی۔ اب وہ ڈی جے اور حیا کے فوراً چلنے کا کہہ کر خود کو مشکوک نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے ان کو مصروف پا کر عائشہ کو میسج لکھا، تمہارے 7 دن کی تربیت کا یہ اثر ہوا ہے کہ تمہاری بہن ادلار کی سیاہوں سے تصاویریں بنا رہی ہے۔ اسے معلوم تھا عائشہ سامنے دکان پر ہی ہوگی جہاں وہ اپنی پزل باکسز بیچا کرتی تھی۔ پچھلے 7 دنوں سے وہ زبردستی بہارے کو عثمان شبیر کے گھر قرآن پڑھنے کے لیے لے جاتی تھی، اور اسی وقت وہ عموماً دکان پر اپنے باکسز دینے آیا کرتی تھی۔ یہ اتفاق تو نہیں تھا، وہ بس غلط جگہ پر غلط وقت پر آ گیا تھا۔ میں کچھ دوستوں کے ساتھ ہوں، مجھے پہچاننا نہیں، ایک دوسرا پیغام احتیاطاً بھیج کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ مگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی عائشہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ بھرے مجمع میں اسے پکار لیتی۔ اس کی پہلی بات پر وہ ہرٹ ہوئی تھی، تبھی فوراً اپنی بہن کو لینے پہنچی، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجمع چھٹے لگا کر وہ اس سے پہلے کہ بہارے گل اسے دیکھتی وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر پلٹ گیا۔ بگی پر حیا کے ہمراہ بیوقدا کی گلیوں سے گزرتے ہوئے عائشہ مسلسل اس کے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آنی نے کہا تم نے صبح کی فلائٹ سے انڈیا جانا ہے، مگر تم تو یہیں ہو، کیا خیریت ہے؟ اور یہ کیا وہ یہ لڑکی ہے جس کا ذکر آنی کر رہی تھی؟ وہی عائشہ کی تفتیش کرنے کی عادت، اس کو یقیناً آنی نے بتایا کہ وہ کسی سے محبت کرنے لگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ حیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اسے جواباً یہی بتا رہا تھا کہ وہ بعد میں وضاحت کر دے گا، ابھی وہ نماز پڑھنے ان کی مسجد میں ہی آئے گا، اور اگر حسب معمول دونوں بہنیں مسجد میں ہوں تو اسے مت پہچانے۔
اور وہ بہارے کو اس کے معاملے سے دور رکھے۔ ہم مسجد میں ہی ہیں مگر اندر والے کمرے میں، تم جاؤ، ہم تمہیں ویسے ہی نہیں پہچانتے تو اب کیا کہیں گے؟ عائشہ کا ناراض سا جواب آیا تھا۔ اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا۔ چھوڑ دو، بولنے دو جو بولتی ہے، سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے بات سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا۔ حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی مگر وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھا کہ وہ ان جیسا کوئی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا کرتا ہے، اصل میں صرف پیٹھ پہ تھپکتی ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں اسپائز سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہوگا۔ معمولی اور آپ کے گرفتار ہونے یا مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد، ایک بہت قلیل مالی امداد دینے کا وعدہ، بس یہی ملا کرتا ہے۔ بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر واپس فوج میں چلا جائے گا اور اگر مستقل سر درد ہونے کی کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی وہ غریب آدمی ہی تھا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا، اس نے دعا میں کیا مانگا؟ تو اس نے کہا اس نے زندگی مانگی، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کا عالیشان محل دیکھنے کے بعد اپنی غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کا کوئی ایسے امتحان لیتا ہے بھلا؟ اسے خود پر افسوس ہوا، مگر یہی تو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اپنوں میں سے وہ ہے یا نہیں۔ البتہ اس کی زندگی والی بات سمجھ نہ سکی تھی، وہ اس کی پہیلیوں کی زبان نہیں سمجھتی تھی۔ حیا عبرانی زبان کے لفظ حوالے سے نکلا ہے جو کہ اماں حوا علیہ السلام کا نام تھا۔ حوا کا معنی ہوتا ہے زندگی، سو حیا کا بھی یہی معنی ہے۔ اس لیے عربی میں حیا کا لفظی معنی تر و تازہ، شادابی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ اسے لفظ حیات، زندگی اور اللہ تعالی کی صفت الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی عموماً شرم اور اس سے لیا جاتا ہے، کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی اور کردار کا تر و تازہ زندگی رکھتا ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے مگر وہ نہیں سمجھ سکی، وہ اس کی زبان سمجھ نہیں سکتی تھی۔ چلو کبھی نہ کبھی اسے اپنی زبان میں سمجھا دے گا۔ اس نے عادتاً اس کے مطابق سب کچھ پلان کیا تھا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا پرس چھیننے آیا تھا وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والی موتیوں کی مالائیں لے کر آیا تھا۔ جس واحد چیز کے لیے وہ رک کر اس کے بالوں کی خوبصورتی میں اضافہ کرے، اس چیز کے لیے ہی وہ رک سکتی ہے۔ اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور ID کارڈ کے لیے ضرور بھاگے گی۔ ہاں، اسے اچھی طریقے سے پتا تھا حیا کو اس گولڈ کلچ میں اس کی کوئی نہ کوئی کاغذ ہیں۔ حسب توقع وہ اسے بچے کے پیچھے بھاگ پڑی۔ کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پیچھے 2 منٹ سوچے، مگر پتہ نہیں کیوں اس کی یہی باتیں اچھی لگنے لگی تھی۔ کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو اندر سے تھی۔ ہاں، وہ اس پہ یقین کرنے لگا تھا۔ جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تو وہ رو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنی سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنی کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پوری استقلال سے اپنی بیوی کو استحقاق سے اپنی بیوی سے جھگڑا تھا۔ اسے لگا تھا حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا، اس کار والے لڑکے سے کوئی تعلق نہیں، اس کو عبدالرحمن یا اس کے جہاں و حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں، وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ سو بس یہ ڈرامہ ختم۔ رات آنی سے بات پہ اس نے تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا وہ مزید اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا، معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ بہت آزما لیا اس نے، اس سے زیادہ آزمائے گا تو اس کا گناہ گار ہو جائے گا۔ ہاشم فون پر اپنے بیٹی کی بیماری کا ذکر کر رہا تھا مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی نہ تھا،
ذاتی تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ہاشم صداقت جواری اپنی ساری جمع پونجی تو وہ جوئے میں لٹا کر آتا تھا، پھر وہ کیوں اس کی مدد کرے؟ اپنی تئیں اس نے بات ختم کر دی، تبھی عائشہ کا میسج آیا۔ میں نے آنی سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ان صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے۔ ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک ہی وقت میں اتنے جھوٹ بولتے ہیں آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، اس نے یہی لفظ جواب بھیج کر ARP والی سم بند کر دی۔ یہ عائشہ بھی نہ کسی دن مروائے گی اسے۔ اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو ادلار بھیجا۔ وہ اس وقت تک دکان پر کھڑا رہا جب تک کہ عائشہ نہیں آئی۔ عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا۔ اس نے 6 چوکھٹوں والے پزل باکس کا آرڈر لکھوا دیا، اور چوکھٹ بھی وہی جن پر ترک کے بجائے انگریزی حروف تہجی تھے۔ ساتھ ہی اس نے عبد الرحمن کو بتانے سے سختی سے منع کیا۔ وجہ صاف تھی، اس پزل باکس حیا کو دینا تھا۔ جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے کو منتقل کرتے تھے کہ کہیں کسی لاکر میں چھوڑ دیا یا ٹریشن کی گئی، اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے اسے آ کر اٹھایا تاکہ کسی ایجنٹ کو معلوم نہ ہو سکے کہ دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑ جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اس نے بھی اپنی اصلیت بتانے کے لیے اسے ہی ٹریزر ہنٹ کا سوچا تھا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اس کی بیوی کو اس کو سمجھ کر اسے خود کو ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزمانا نہیں رہا تھا، وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ پزل باکس اس تک پہنچے گا اور وہ بالفرض کسی طرح اس نے ادلار تک اس باکس کے بنائے والوں کو ٹریسر کر بھی لیا، تو وہاں سے وہ محض اتنا جان پائے گی کہ یہ عبد الرحمن کے علاوہ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ بس اس میں عبد الرحمن ملوث نہیں ہے۔ حیا اس کی تلاش کرے، یہ وہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کی جاسوسی کرے، یہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اگلے چند روز خیریت سے گزر گئے۔ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس گھر اور ریسٹورنٹ تک محدود ہو گیا تھا۔ انہی دنوں اس لڑکی کا خیال بار بار آتا جو اس نے سمبھاجی میں دیکھی تھی۔ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسے یاد تھا پچھلے سال سمبھاجی کے کچھ اسٹوڈنٹس انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا اور ایک ایک انٹری کو چیک کرتے ہوئے بالاخر اسے مل گیا۔ حالے نور چولنگلو، رومی فوم کی ایک کارکن۔ اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا۔ وہ اس کی امپلائی تھی اور اپنے ہر امپلائی کا سارا بایو ڈیٹا اپنے پاس رکھتا تھا۔ اپنے ہر ملازم کو پہچانتا تھا، مگر اس کے ہر ملازم نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہوٹل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتا تھا، اور نچلے عہدوں پر کام کرنے والے ملازموں کو اس سے کوئی ملاقات نہ تھی، اور انٹرنز سے کہاں اس کا رابطہ ہو پاتا تھا۔ پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ لیا ہو۔ وہ اسے ڈوم بلاک سے نکل رہی تھی جو حیا کا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں کسی کام سے آئی ہو اور اس کا اپنا بلاک کوئی اور ہو، اور اس کا حیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، اور اس نے کبھی گرینڈ ہوٹل کی آنر کو نہ دیکھ رکھا ہو۔ مگر پھر بھی آئندہ وہ سمبھاجی جاتے ہوئے احتیاط کرے گا، ورنہ دنیا واقعی بہت چھوٹی تھی۔ چند دن بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو ایک دم سے اس کے سر کے پشت پر شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد اسے بہت چڑچڑا بھی بنا دیتا تھا، سارا موڈ خراب ہو جاتا۔ اب بھی یہی ہوا۔ وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے کھٹ کھٹ کرتا گوشت کاٹ رہا تھا۔ پچھلے ہی ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اسے تنگ کر رہے تھے۔ ریسٹورنٹ کے لیز کا معاملہ تھا اور پاشا بی کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی۔ ایسے میں اسے اپنے ریسٹورنٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، مگر اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ ارادہ تھا کہ آج دوپہر میں اپنے کچھ آدمیوں سے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کروائے، سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں حاصل کر لے۔ ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئی۔ وہ ٹاپ کپی جانا چاہتی تھی۔ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ سر کا درد بخار میں تبدیل ہو گیا، مگر وہ ان کا ساتھ دیتا رہا۔
پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہوئی، وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ٹاپ کپی کے عقبی برآمدے میں آ بیٹھے۔ حیا نے اس سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے، مگر ابھی ریسٹورنٹ پر اسٹارٹ ہونا تھا، ابھی وہ واپس کیسے جا سکتا ہے؟ البتہ سر درد کے باعث وہ حیا کی شال تان کر لیٹ گیا۔ اسے نیند ویسے بھی مشکل سے ہی آتی تھی، پھر ایک پبلک پلیس پر وہ کیسے سو سکتا ہے؟ بس یوں ہی لیٹا رہا۔ تبھی اس نے محسوس کیا اس کے نزدیک زینے نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، شاید وہ جاننے کے لیے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ وہ ذرا سا کھٹک گیا۔ اس نے آنکھوں سے بازو ذرا ترچھا کر کے دیکھا، حیا کی جہان کی طرف پشت تھی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کر دیکھا، وہ موبائل پر کسی کو میسج کر رہی تھی۔ اوپر انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا، اس کا نمبر۔ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ وہی نمبر تھا جسے چند روز قبل اس نے حیا کو میسج کیا تھا۔ ARP تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، پھر یہ کیوں اس سے رابطہ کر رہی ہے؟ اسے تھوڑا عجیب سا لگا، برا نہیں لگا لیکن اچھا بھی نہیں لگا۔ چند منٹ ٹھہر کر اس نے بائیں ہاتھ سے جینز کی جیب سے اپنا سیل فون نکالا۔ حیا اس کے دایاں ہاتھ کی جانب ایک زینہ نیچے بیٹھی تھی، وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے ایک طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی اور پھر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی۔ وہ کال آتے ہی اٹھ کر مڈیر تک چلی گئی، وہیں شال گردن سے اوپر تک لیے، آنکھوں پر بازو رکھے وہ ہینڈ فری سے اس سے بات کرتا رہا۔ حیا اگر اسے وہ سارے وقت میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی تب بھی جان نہ پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے فون کیوں کیا؟ وہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن اس کی کزن کی مدد کرے۔ اس کی بات سن کر جہان بے اختیار ہنس پڑا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند کر لیا۔ حیا واپس آ کر بیٹھ گئی، کچھ مضطرب سی تھی۔ خیر، پلان کے مطابق اسے ریسٹورنٹ سے کال آنے لگی، انہیں جانا پڑا۔ جب وہ واپس ریسٹورنٹ پہنچی تو توڑ پھوڑ دیکھ کر احساس ہوا حیا اسے عبد الرحمن پاشا کی حرکت سمجھ رہی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ ایسے ہی تھے۔ چلو یہ بھی ٹھیک تھا، اسے سبق مل گیا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے۔ وہ دوبارہ پھر سمبھاجی نہیں گیا۔ بہار کے دن شروع ہو گئے تو پورا استنبول مہکنے لگا۔ ایسے ہی ایک دن وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 3 لڑکیاں تھیں۔